بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوال اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہیں، تو آئیے آج ہم اپنے پرانے کسی پروگرام کے موقع پر ایک سوال تھا جس کو ہم جواب نہیں دے سکے تھے، لیکن آج اس کا جواب ہم بتا دیتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ جس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، بڑی مشہور حدیث ہے کہ 7 افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل، عدل کرنے والا امام، وشاب نشأ فی عبادت اللہ فی طاعت اللہ عز وجل، اور وہ جوان جو اللہ کی اطاعت میں اس کی نشو و نما ہوئی اور پلا بڑھا اسی پر ہو۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اسی پر متفق ہیں اور اللہ کے لیے ہی دشمنی بھی ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتے ہیں۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور وہ آدمی بھی جس کو کسی منصب، جاہ و مرتبے والے اور خوبصورتی والی عورت نے بلایا تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا۔ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها في حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور وہ آدمی جو خرچہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، صدقہ و خیرات کر دیتا ہے اتنا چھپا کر کے کہ داہنا ہاتھ کیا دے رہا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ ورجل ذکر اللہ خالد ففاضت عیناہ، اور وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا تو اس کے آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث جو ہے 7 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں سب رجلون کا رجلان یہ سب کیا گیا، امام عادل، یعنی سب مردوں کا تذکرہ ہے۔ ہماری ایک خاتون کا سوال ہے، بہن کہتی ہیں کہ کیا اس حدیث میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں کہ ساری خصوصیات صرف مردوں کے لیے پائی جاتی ہیں، عورتوں کو اس میں عرش کے سائے کے نیچے سایہ نہیں ملے گا اس لیے کہ ان کا تذکرہ نہیں ہے؟ تو ہم جواباً کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس کے پچھلے سوال میں ایک بار بتا چکے ہیں قریب میں کہ جہاں پر عورتوں کا تذکرہ ہے اور مردوں کے لیے الگ سے حکم اس میں نہیں ہے، وہ عورت اور مرد سب شامل ہیں، اور ایسے جہاں پر مردوں کا تذکرہ آتا ہے قرآن اور حدیث میں اور وہاں پر عورت کا ذکر نہیں ہے لیکن ان کے لیے الگ سے کوئی حکم بھی نہیں ہے تو وہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ حدیث بھی انہی میں سے ہے، یہ حدیث بھی انہی میں سے ہے، لہذا اس حدیث کے مفہوم میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ البتہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جس کی توضیح کر دینا ضروری ہے شریعت کے اصولوں کے حساب سے۔ وہ یہ ہے کہ امام عادل جس کا تذکرہ ہے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حساب سے عورت کو اتنی بڑی جگہ جیسے امام قوم کی جگہ نہیں دی جا سکتی ہے جو امیر قوم ہو، تو وہ امام جو کہ عدل و انصاف کا، جو کہ ملک چلاتا ہے، حکومت چلاتا ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، لہذا یہ عورت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کو عام ولایت لوگوں پر نہیں ملتی۔ ہاں البتہ جس جگہ پر اس کی خصوصی ولایت اور خصوصی اس کا حکم چلتا ہے، جیسے کہیں پر مدیرہ ہو، کہیں پر بڑی ذمہ دار ہو، کہیں پر اور بڑا کام دیکھتی ہو اور اس کے ماتحت بہت سارے افراد کام کرتے، یہ سب درست ہے، لیکن امام عادل کی جگہ کے لیے حدیث کے حساب سے ممانعت ہے۔ لیکن اگر وہ ان سب کاموں میں جہاں بھی ذمہ دار ہے وہ سب کام ادا کرتی ہے تو انشاءاللہ یہ مقام بھی اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا جو تھا وہ شاب نشأ فی اطاعت اللہ، اور وہ جوان جو اللہ کی اطاعت میں پلا بڑھا ہو، اس میں جیسے جوان ہے ایسے ہی نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہیں، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، لہذا وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گی بشرطے کہ اللہ کی اطاعت میں ان کی نشو و نما ہوتی ہو۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہو، یہ بھی تقریباً مردوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ مسجدوں میں حاضری مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے ساتھ یہ حاضری خاص نہیں ہے۔ جانے کی گنجائش اور ان کے لیے اجازت موجود ہے لیکن گھر میں پڑھیں تو وہ نماز ان کی افضل ہوتی ہے، لہذا نماز کے لیے اگر دل عورت کا لگا رہتا ہے ایک وقت سے دوسرے وقت تک کے لیے تو گنجائش اس میں کہ اس حکم میں آ جائے، لیکن مسجدوں سے متعلق جو حکم آیا ہوا ہے مسجد کے ساتھ جس کا دل جڑا ہوا کہ کب جماعت کا وقت ہوا، کب پہنچا اور پہنچتا ہے،
پوری دھیان میں رکھتا ہے تو اس حکم میں جماعت کے پانے کے لیے عورتوں کے لیے شرط نہیں ہے، جہاں ان کی نماز ہے اسی میں ان کو دل لگانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی، اللہ کے خاطر، اللہ کے یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے آپس میں نیک ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، اس کو دیکھ کر اس سے دوستی رکھتا ہے، اور سامنے والا بھی نیک اور اچھا اسے دیکھ کر اسے دوستی رکھتا ہے، تو اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اگر عورت اپنے کسی عورت سے دوستی رکھتی ہے اس بنیاد پر کہ وہ نیک اور خیر والی ہے، اور وہ بھی اس کسی نیک اور خیر والے سے دوستی رکھتی ہے، اللہ کی خاطر ہے یہ دوستی، حب فی اللہ اور بغض للہ، یہ دونوں چیز پائی جاتی، تو یہ دونوں بھی اس میں شامل ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث جو آئی ہے 5واں صفت، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجاه فقال انی اخاف اللہ، اور وہ آدمی جس کو کسی جاہ و جلال اور منصب والی عورت نے، جس کے پاس خوبصورتی بھی ہے، بلاتی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ غلط کام کر، تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کو بھی عرش کے سائے کی طرح سایہ ملے گا جس دن کہیں سایہ نہ ہوگا۔ تو اس حکم میں عورت بھی آ سکتی ہے، اور عورت کا تذکرہ، مرد کا تذکرہ عورت کے مقابلے میں یہاں اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور سے یہ مشکل طلب جو ہے، قوت طلب مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، آدمی زیادہ پھسلتا ہے، عورتیں کم پھسلتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ کہیں ذات یعنی منصب و جمال والا آدمی بلائے اور عورت پھسل کے جائے تو اس کا بھی پھسل جائے تو گناہ ہے، اور اگر کہے کہ اللہ سے میں ڈرتی ہوں اور میں اس غلط کام نہیں کروں گی تو اس کے لیے بھی عرش کے سائے کے تلے سایہ مل سکتا ہے۔ ایسے ہی رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حدیث میں جو صفت آئی ہے کہ وہ آدمی جو صدقہ و خیرات کرتا ہے چھپا کے اس حد تک کہ اس کے دائیں سے اور بائیں والے کو پتہ نہیں چلتا ہے، یعنی دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں یعنی انتہائی سر کے ساتھ، انتہائی رازداری کے ساتھ دیتا ہے تاکہ اعلان نہ ہو، ریاکاری نہ پائی جائے، پورا اخلاص اس میں موجود ہو، یہ مقصود ہے، تو وہ آدمی بھی جنت میں سایہ یعنی عرش کے سائے کے نیچے سایہ پائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور عورت بھی اس میں شامل ہے، عورت بھی اس حکم میں شامل ہے۔ اور 7واں وصف جو ہے رجل ذکر اللہ خالٍ ففاضت عیناہ، اور وہ آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے سایہ پائے گا جس دن کہیں سایہ نہیں ہوگا، وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو اس حکم میں عورت بھی شامل ہے۔ عورت بھی اگر تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ سے روتی ہے، توبہ استغفار کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں تو وہ بھی اس حکم میں شامل ہے۔ لہذا اس حدیث میں صرف ایک امام عادل کے علاوہ بقیہ امام عادل جس کو ہم کہتے ہیں حکومت کا سربراہ اعلیٰ جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسی لیے کہ حدیث میں سربراہ اعلیٰ بنانے سے روکا گیا، لیکن جہاں بھی وہ اپنا ذیلی طور پر جہاں بھی سربراہ ہو اپنا وہ کام صحیح ڈھنگ سے ادا کرتی ہے عدل و انصاف کے ساتھ، تو اس کے لیے اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور بقیہ اور اوصاف میں ہم نے بتایا کہ سب شریک ہیں، اور سوائے مسجد کے علاوہ، مسجد چونکہ عورت کو اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہوتا ہے، اس لیے مسجد سے دل جس کا جڑا رہتا ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن عورتیں بھی نماز پڑھنے جہاں گنجائش ہوتی وہاں جاتی ہیں تو وہاں بھی ان کا دل لگا رہتا ہے، تو اچھی بات ہے۔ آئیے ہم اس خلاصے کے بعد جو ہم کہہ رہے تھے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں یا حدیث شریف میں مردوں کو خطاب کیا گیا اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں، الا ایک ہی عورتوں کو الگ سے حکم دیا جائے کہ تم ایسا کرو، اور جہاں جہاں خطاب میں عورتوں کو بتایا گیا ہے اس حکم میں مرد بھی شامل ہیں، الا کہ بتا دیا کہ مردوں کا الگ حکم پایا جاتا ہے۔ اور آپ اپنی عملی زندگی میں ڈھونڈیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ مردوں کو اسی کام کے بعد مردوں کو دوسرا الگ ہوتا ہے حکم، اور عورتوں کے الگ حکم ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اس اختلاف کی وجہ سے ان کی خصوصیات کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہوا ہے۔ آئیے ایک اور سوال جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی موجود ہے اور دیکھا جاتا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنے سے پہلے قرآن مجید کو بوسہ دینا اور بعد میں بھی بوسہ دے کے رکھنا، اس کا کیا حکم شریعت میں ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے ہم پہلے بتائیں گے قرآن مجید بلا شبہ تعظیم کی مستحق کتاب ہے،
اس کا تقدس ہے اپنی جگہ پر، اس کی عظمت پائی جاتی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جبریل علیہ السلام اس کے لائے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا، آپ نے یاد کیا کہ لوگوں سے لکھوایا، پھر اب صحابہ کو محفوظ کرایا، پھر صحابہ نے ہم تک پہنچایا، اپنے تابعین اور اتباع تابعین کے ذریعے سے پہنچتا رہا، تو اس کا تقدس اپنی جگہ برقرار ہو، وہ کیوں نہ ہو، عظیم کتاب ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو بلا شبہ اس کی تعظیم، اس کی توقیر کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس بات کو اپنے ذہن سے مٹا نہیں دینا چاہیے کہ تعظیم اور توقیر کا طریقہ وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ہو۔ آپ اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ یہ کام ان لوگوں نے نہیں کیا تھا اور بلا شبہ تاریخ میں نہیں پاتے ہوں گے، آپ کہیں کہ نہیں ہم یہ کرتے ہیں اس لیے کہ تعظیم توقیر کے لیے یا محبت کے لیے چومنا چاہیے، تو یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ لوگوں کے اپنے احوال زمانے کے حساب سے عادات خصائل بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس بدلنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ قرآن مجید میں بھی اس کو سیٹ کیا جائے، لہذا وہی چیز لینا چاہیے جس کی تعظیم کرنے میں ہم سے بہت آگے رہنے والے صحابہ کرام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی کوئی بھی بات نہیں نقل کی گئی ہے کہ قرآن مجید جس پہ لکھا جاتا تھا اس کو اٹھا کے چومتے ہوں، بوسہ دیتے ہوں۔ اس زمانے میں لکھا بھی جاتا تھا پتھر کے ٹکڑوں پر، ہڈیوں پر یا چمڑے پر، یا اسی طرح سے کھجور کے جو تنے چوڑے ہوتے ہیں پتیوں والے، اس پہ لکھا جاتا تھا اور وہی رکھا جاتا تھا۔ کاغذ اور اس طرح کی چیزیں مہیا نہیں تھی تو اس پہ لکھا جاتا تھا، اس کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ لوگ اس ٹکڑے کو اٹھاتے تھے تو پہلے بوسہ دیتے تھے اور چومتے تھے پھر رکھتے تھے۔ لہذا ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اقتداء کرنا چاہیے اور تعظیم انہی کے انداز میں کرنا چاہیے جو کہ اتم اور اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے رسول اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو جب اللہ سے محبت کرنا ہے یا اللہ سے کے کلام سے محبت کرنا ہے، جیسا کہ آپ کے اس کام سے کا مظہر ہے، تو آپ کو رسول کی اتباع کرنی چاہیے، اور رسول کی اتباع میں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہاں قرآن مجید کی ہاتھ میں لے کے بوسہ دینے اور لینے کا کا طریقہ کار رائج نہیں تھا، لہذا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تعظیم و تقریم اسی انداز میں کریں جیسے صحابہ کرام کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی اس کو پڑھنا، اہتمام رکھنا، اس کو یاد کرنا، ذکر و اذکار میں نافذ رکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو عزت و تقدس کا رکھنا اور اٹھانا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ لہذا اب قرآن مجید کو شروع میں اٹھاتے ہی چومنا، پھر رکھتے ہوئے چومنا یا بیچ میں اٹھا کے چومنا، یہ سب چیز جو شریعت میں نہیں ہے، رسول کے طریقہ کار میں شامل نہیں ہے، صحابہ کرام کے طریقہ کار میں شامل نہیں ہے، تابعین اور اتباع تابعین کے سے منقول نہیں کیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی انہی کے راستے پہ چلتے اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور اس طرح سے اس بدعات و خرافات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ تعظیم کا یہی طریقہ ہے۔ تعظیم کا اصلی طریقہ تو وہ ہے کہ آپ اس پر عمل کیجئے، خالی بوسہ دینے سے، اس پر عمل نہ کرنے سے اور بوسہ دینے سے کام نہیں بنتا ہے، بلکہ عمل کرنے سے کام بنتا ہے۔ بوسہ نہیں دیں گے تو آپ شریعت میں مخالف نہیں شمار کیے جائیں گے، اور بہترین ہدایت وہی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اما بعد کے جیسے خطبے میں کہتے ہیں فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، یہ جو اللہ کے رسول کے خطبے میں ہر جمعے میں آپ کے سامنے آتا ہے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نئی چیز دین میں ایجاد نہیں کرنا چاہیے، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ رہنا چاہیے، اور ایسی صورت میں عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک تنبیہ اور بھی کر دوں، وہ یہ کچھ لوگ قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا سر اس پہ رکھتے ہیں، گویا کہ سجدہ کر رہے ہیں، چاہے وہ قرآن مجید اٹھاتے وقت ہو یا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد رکھنے کے وقت ہو۔ تو قرآن مجید پہ سجدہ کرنا تو اور بھی شنی چیز ہے، اس لیے قرآن مجید پہ سجدہ کرنے کا حکم نہیں آیا ہوا ہے۔
قرآن مجید کے پڑھنے کا حکم آیا، اس کو سمجھنے کا حکم آیا، صحابہ کرام یہی کرتے تھے، سجدہ نہیں کیا کرتے تھے اس پر، تو آپ کو بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، ایسی حرکات و سکنات سے باز رہنا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال ہے جو میں نے بتایا تھا شروع ہی میں کہ قرآن سے متعلق سوالات ہیں، تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آدمی جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو یا پڑھ رہا ہو تو اپنے کسی ساتھی سے بیچ بیچ میں بات کر سکتا ہے یا اس کی باتوں کا جواب دے سکتا ہے؟ دونوں طرف سے بات ہو سکتی ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے حالت تلاوت میں یا چاہے وہ خود کسی سے کچھ کہتا ہو یا اس سے کوئی آدمی کچھ کہتا ہو، اس کا یہ جواب دیتا ہو، یہ کچھ منع نہیں ہے، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لیکن جس چیز کے لیے ہم تنبیہ ہمیشہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے، کچھ ابھی اس میں دل لگا ہٹا کے ادھر دل لگاتا ہے، پھر ادھر سے ہٹا کے ادھر دل لگاتا ہے، تو قرآن مجید کی عظمت کا اگر اسے پوری طرح سے دھیان ہو تو بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی سے اپنے سے خود کیوں بات کرنے لگے گا؟ ابھی تو قرآن مجید سے تعلق جوڑے ہوئے ہے، چھوڑ کر کے اس سے بات کرتا ہے، پھر تو دو لفظ پھر پڑھتا ہے، پھر بات کرتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، قرآن مجید کی تعظیم و احترام کے مناسب نہیں ہے۔ لہذا ہم جہاں یہ کہتے ہیں کہ بات کرنے میں کچھ گناہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ طریقہ کار چھوڑ کر کے انہماک چاہیے، توجہ چاہیے، تاکہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پتہ چلے کہ واقعی آپ کسی چیز کی تعظیم و تقدیس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 2 منٹ ادھر 2 منٹ ادھر جیسے چاہ پڑھ رہے ہیں، صفحات پورے کرتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس پر توجہ دیں، دھیان رکھیں۔ یہ بات خاص طور سے اس شخص کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ اس سے کوئی آدمی بات کرو اپنے حافظے سے پڑھ رہا ہو۔ جب آدمی اپنے حافظے سے پڑھتا ہے اور آپ اس کے حافظے سے پڑھنے کے بیچ میں اس کو ٹوک دیں کہ اس کا کیا جواب ہے، وہ بات ہم نے کہی تھی اس کا کیا جواب ہے یا کہ اس کے بارے میں بتاؤ، تو اس کا حافظہ وہاں سے پیچھے ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو گڑبڑ ہونے لگتی ہے، دوبارہ وہ پکڑ نہیں پاتا، یا تو بھول جاتا ہے یا کہ اس کے پڑھنے میں اشکالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا سننے والے کو بھی پڑھنے والے کو بھی دونوں کو احتیاط رکھنا چاہیے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس سے آپ بات کرنے کی زیادہ کوشش نہ کریں الا کہ ضروری کام ہو، اور جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی دوسروں سے بات نہ کرنے کی کوشش کرے الا کہ اس کے لیے کوئی ضروری کام ہو، اس لیے کہ آداب تلاوت کی یہ چیز منافی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی توفیق دے، اور اسی کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس پروگرام کے پہنچانے میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔